خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین، آج جن خداوند نے ہمیں کلام روشنی پروگرام میں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے بشپ عرفان جمیل صاحب نے، تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عادل امین صاحب نے. بہت شکریہ پاسٹر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عادل امین صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آئیں ہم دعا کریں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیری محبت کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمیں حاصل ہے تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جو اس دنیا میں آیا، ہماری نجات کا انتظام کیا، اپنی جان صلیب پر دی، مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یقین دلایا کہ آگے ایک زندگی ہماری منتظر ہے اور ہم مسیح میں ہو کر ہی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. سو خداوند، تیرے کلام کی باتیں نور بخشتی ہیں، ان کی تشریح بہت ہی روح افزا عمل ہے. ہم جتنے لوگ کلام مقدس کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں، ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمارا معاون ہو، ہماری سوچوں کو، خیالوں کو اپنے مطالب اور معنی کے مطابق ڈھال، تاکہ سننے والے اور زیادہ برکت پائیں. سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اس دعا کو سن اور قبول کر تیرے زندہ اور جلالی نام کے وسیلے سے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب 20ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے. پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا. پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا. اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں. اے باپ، اپنے نام کو جلال دے. پاس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا. جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اوروں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا. یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہاں چونکہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کو بھی زندہ کیا ہے، اس سبب سے خداوند یسوع مسیح کی شہرت بہت عام ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی غرض سے یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. ہم خداوند کے خدام سے ضرور اس پیسج سے رہنمائی لیں گے، اور یقیناً آپ خداوند کے خدام کے وسیلے سے جو وہ خدا کا کلام شیئر کریں گے، آپ یقیناً بہت برکت پائیں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم بشپ عرفان جمیل صاحب سے کریں گے. جی بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر چونکہ ہم پچھلے ہی جو ابواب ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح عید فصح کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور اب عید فصح کا دورہ ہے یہاں پر. تو یہ عید تو یہودیوں کی ہے، اور یہودی خداوند کی پرستش، عبادت یا قربانیوں کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. لیکن یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے جو 20ویں آیت ہے کہ یہاں یونانی بھی موجود ہیں. یہ یونانی یہاں پہ مطلب کیوں آئے ہیں، اور یہ کون ہے جو اس عید پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ شکریہ. یہ بہت اچھا
ایک آبزرویشن ہے جس کو جاننا ضروری ہے. چند ایک باتیں ان یونانیوں کے بارے میں جاننے سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ جو یوحنا ہے وہ یسوع مسیح کو ایک خاص پہلو سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے. اس کی الوہیت کا وہ زیادہ ذکر کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں باب سے آگے ہم چلے جائیں تو یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے آخری ہفتے کی بہت سی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. مصلوبیت کی بات ہے، دفن ہونے کی بات ہے، جی اٹھنے کی بات ہے، اٹھائے جانے کی بات ہے، آنے کی بات ہے. اور پھر عید فصح کے تعلق سے بھی بات چیت نظر آتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جانیں کہ بہت ساری آراء ہے، بہت ساری سوچ ہے، خاص طور پہ کہ یہ یونانی کون تھے. تو ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو یونانی ہیں یہ دیندار لوگ تھے، خدا ترس لوگ تھے، جو پورے طور پہ تو شاید تبدیل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہودی کیونکہ ایک خدا کو مانتے تھے اس لیے یہ قائل بھی تھے، ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے. اور یہ ایسے لوگ تھے کیونکہ اس وقت عید فصح پہ کافی لوگ تھے جن کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور یہ بھی عبادت کے لیے آ جایا کرتے تھے، تو اس لیے ایک گروپ تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ شاید یونان کے لوگ تھے اور وہ سرحد اس 10 شہروں کا جو حصہ ہے اس کے اندر آتی ہے، اور یہ گریس کا جو علاقہ ہے یونان کا، یہاں پر زیادہ تعداد جو ہے وہ یونانی لوگوں کی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر موجود تھے. سو یہ خدا ترس بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو پورے طور پہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے لیکن اس سے متاثر ضرور تھے. اور یہ پھر عید فصح تھی اس لیے یہ سارے کے سارے لوگ، اور یہودی جو تھے انہوں نے کئی یونانیوں کو اجازت دی تھی، دوسری قوموں کو اجازت دی تھی کہ وہ ان کی عبادت میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے خاص ذکر آیا ہے کہ کچھ یونانی بھی وہاں پر موجود تھے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ یہاں پر جو یونانی لوگ موجود ہیں یہ چونکہ وہاں پر خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں سن چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو بڑا میریکل معجزہ پیچھے ہوا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ایک بڑا معجزہ کیا ہے کہ 4 دن کے مردے لازر کو زندہ کیا ہے، اور ان کی دھوم اب پورے روم میں پھیل چکی ہے. اور خاص طور پہ جو یہودی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی دیگر بھی اقوام وہاں پہ جیسے یہاں پہ یونانی لوگوں کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب بھی بہت متاثر ہوئے ہیں اس بات کو سن کر، کیونکہ کبھی ان کی زندگی میں یا اس سے پہلے ایسا کام نہیں ہوا کہ 4 دن کا مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے. تو خداوند یسوع مسیح کا جو ایک بڑا میریکل ہے، ایک بڑا معجزہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی غرض سے، ملنے کی غرض سے یہاں پر آ رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور ہم پاسٹر عادل امین صاحب سے بھی جانیں گے. جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 20ویں آیت میں ذکر ہے کہ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے. اب یہاں پر چونکہ پرستش کا ذکر ملتا ہے تو ہمیں اس کی ایٹمالوجی سے متعلق آگاہ کریں، اور جو دوسری بات ہے کہ وہ پرستش جو لفظ ہے اس کی آپ تشریح بھی فرما دیں کہ پرستش سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک اسپیسیفک حصے کو ہی پرستش قرار دیا جاتا ہے، اور مطلب گیت گانے کو یا شاید ساز بجانے کو پرستش کا حصہ سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس کا جو استعمال ہے اس سے ہمیں کافی مدد ملے گی، ہیلپ ملے گی کہ دراصل پرستش کا مطلب کیا ہے. بہت شکریہ پادری صاحب. یہ سوال اپنے ساخت کے اعتبار سے تو بہت اہم ہے. ہم کئی سال سے یہ بتانے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں، اس پر بہت بات چیت بھی، اس پر سیمینار تک ہوئے ہیں اس ایک لفظ پر، لیکن کوئی تحریری شکل میں یا اس طرح سے کوئی ایسا مواد ابھی تک سامنے نہیں آیا. کوئی اس کی میں سمجھتا ہوں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ڈکشنریز کی طرف مائل ہی نہیں ہیں. وہ لفظوں کو جو بنی بنائی اصطلاحات یا غلط العام اس کا سینیریو ہے، جو اس کی معنویت ہے،
اس کو لے کر چلتے ہیں. فارسی زبان کا یہ لفظ ہے. لفظ پرست جو ہے وہ کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں ہوتا، وہ تو بطور مرکب استعمال ہوتا ہے. اب اس آیت کو پڑھ کے کہ کچھ یونانی جو تھے وہ عید کے موقع پر پرستش کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی پیشہ ور گلوکار تھے، گیت گانے، ان کے پاس ساز، ہارمونیم، سارنگی وغیرہ تھی، تو یہ شاید وہاں گیت گانے کے لیے آئے تھے. ایسی بات تو نہیں ہے. ابھی بشپ صاحب نے ان کا تعارف دیا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، یونانی تھے، اور یہ پرستش کے لیے آئے ہیں. وہ یونانی لوگ تھے. ہمارے پاس ترجمہ اس وقت جو سامنے موجود ہے یہ فارسی سے متاثر اردو ہے، اور اس میں پرستش ورشپ ہے انگریزی میں. تو 2-3 زبانوں میں ہم اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم نزدیک پہنچ سکیں. ہمیں بھی پرستش کی ضرورت ہو تو پھر ہم پرستش کر بھی سکیں. اس کا اصل جو ہے پرستش لفظ کا یہ فارسی زبان ہے. یہ کسی کے منصب، کسی کے جاہ و جلال، کسی کی حیثیت کو 100% تسلیم کرنا اور اس کے مطابق اس کی عزت و تکریم کرنا، یہ پرستش ہے. یعنی اس کو رد نہیں کرنا، اس کا کوئی ایک حصہ قبول کر لینا، ایک نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. مکمل طور پر اگر آپ کسی کی عزت و تکریم کرتے ہیں تو فارسی زبان کے اس لفظ کے مطابق یہ پرستش ہے. واہ واہ. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ پرست لفظ جو ہے وہ سنگل یوز نہیں ہوتا، اکیلا لفظ یوز نہیں ہوتا، وہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل کے معنی دیتا ہے. جیسے حق پرست، تو جو حق پرست ہوتا ہے آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ وہ حق کی عبادت کرنے والا نہیں بلکہ وہ حق کا محافظ ہوتا ہے. تو پرست کا ایک مطلب محافظ، نگران اور نگہبان بھی ہے. تو اس اعتبار سے پرستش کیا ہوئی؟ پرستش انتہا درجے کی فکر مندی کو بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لوگ آئے تھے اور جس تناظر میں ہم اس لفظ کے معنی دیکھ رہے ہیں وہ آئے تھے عبادت کے لیے. اب ہم پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے فارسی لفظ چھوڑ کے عربی کا لفظ استعمال کر لیا کہ وہ جو پرستش کرنے آئے تھے وہ دراصل عبادت کرنے آئے تھے. تو ہم نے ایک زبان کا ٹریک چھوڑا، دوسری زبان پر آ گئے. اچھا، تو کسی کو اگر عبادت بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ سنسکرت میں دیکھے جا کر کہ وہ بندگی کرنے آئے تھے. ہندی زبان میں جس کا اصل سنسکرت ہے یہ لفظ بندگی ہے اور روٹ اس کا بندہ ہے. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، پرست ہو گیا، عربی زبان میں عبد لفظ ہے، اس سے عبادت ہے. ہندی زبان میں یہ پوجا استعمال کرتے ہیں یا بندگی استعمال کرتے ہیں. ان تینوں کا مطلب بغیر مباحثے اور بغیر جرح کے غلامی کرنا. واہ واہ. جو کچھ کہا جائے اس پر کوئی دلیل سوچے بغیر ہمارا دل، ضمیر، دماغ، عقل، دانش اسے سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی، لیکن اسے قبول کرنا ہے، یہ پرستش ہے. جہاں پر خدا ہاں کہے وہاں پر ہاں، اور جہاں پر خدا نہ کہے وہاں پر نہ. اب خدا اپنے لیے لوگ خود چن لیتے ہیں. لوگ بتوں کی بھی پرستش کر رہے ہیں، لوگ انسانوں کی بھی پرستش کر رہے ہیں، لوگ دولت کی بھی پرستش کر رہے ہیں. تو یہ جو عربی زبان میں عبد لفظ ہے اس کا مطلب بھی غلامی ہے. حقوق العباد کا مطلب غلاموں کی یا کم درجے کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں. سو عبد المطالب ہونے کا مطلب ہوگا خواہشوں کا غلام. تو پرستش جو ہے وہ ہم نہیں کہتے کہ یہ آسمانی ڈکشنری ہے. اسی زمین پر مختلف اقوام، مختلف زبانیں بولنے والے ورشپ جو ہے وہ ورشپر آڈور کرنے والے جو ہیں نا لوگ، ان کو کہتے ہیں کسی کی تعظیم کرنے والے. سو یہ اس کا مکمل مطلب ہے. اس کو چاہیں تو اور زیادہ طویل بھی اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، لیکن کم سے کم اس کی وضاحت یہ ہے کہ غیر مشروط بالکل بغیر کسی
مفاد کے یا بغیر کسی جھگڑے کے اس بات کو تسلیم کرنا جسے ہم خدا کہتے ہیں، وہ چاہے دولت ہو، چاہے بت ہو، کوئی بھی ہو، جسے بھی خدا، کیونکہ ہم تو بائبل کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، اس دنیا میں بہت سے لوگ خود بھی خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے معبود اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس معبود کے لیے، اس پیر کے لیے، اس قبر کے لیے، اس دریا کے لیے، اس پہاڑ کے لیے مکمل طور پر یہ سوچنا کہ جو کچھ یہ ہے اس کی ہم اسی حالت میں مکمل تعظیم کریں، یہ پرستش۔ تھینک یو سو مچ۔ اور مسیحی تناظر میں جیسے ابھی بات کر رہے ہیں پاسٹر صاحب، تو مسیحی تناظر میں مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے بغیر کسی شرط کے انکنڈیشنل فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کی تابع فرمانی میں ہے، اور جو کچھ اس کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے ہم اس میں کوئی بحث مباحثہ کیے بغیر اس کے کہنے کو مانے، تو یہ پرستش ہے۔ اور چونکہ ہم نے تو بہت محدود کر دیا ہے پرستش کے معنی کو، اور بہت دفعہ صرف گانے اور بجانے تک ہی اس کو محدود رکھا جاتا ہے، یا ورشپر صرف اس کو کہا جاتا ہے جو گاتے ہیں، یا بجانے والوں کو بھی شاید سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی پرستار ہیں، لیکن یہ ایک اس کی ادھوری سمجھ لیں کہ اسٹیٹمنٹ ہے، یا ادھوری اس کی تشریح ہے اس لفظ کی۔ مکمل تشریح یہ ہے کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ خداوند کی حضوری میں کلام پڑھتا ہے یا سناتا ہے، اور خدمت کی غرض سے کوئی بھی کام جو وہ خداوند کے لیے غیر مشروط طریقے سے کر رہا ہے، انکنڈیشنل کر رہا ہے اور پوری فرمانبرداری کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ دراصل پرستش ہے۔ یعنی ہر شخص دعا کرنے والا بھی ورشپر ہے، کلام سنانے والا بھی ورشپر ہے، اور کلام سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بھی پرستار ہیں، وہ بھی ورشپر ہیں۔ اس لیے اس لفظ کو صرف مخصوص طبقے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ جی بالکل، خاص طور سے اس میں ایڈ یہ میں کروں گا کہ جو حکم نہیں مانتا نا خدا کا، وہ پرستش نہیں کر سکتا، پرستار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ گاتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن اگر وہ خداوند کے حکموں کو نہیں مانتا تو وہ پرستش نہیں کرتا۔ یس جی بشپ صاحب۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی جو بات آپ نے کہی کہ بھئی جو اس کی ہستی ہے اس کے لائق پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق اور مالک ہے، تو ہم اس کو اپنا حکم بتانے کی کوشش کریں کہ ایسے ہو جائے تو زیادہ اچھا، تو وہ بات تو پھر بنتی نظر ہی نہیں تھی۔ ایز اٹ از کی بات ہے، فرمان برداری اور اس کے تعلق سے بات ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنا اس کو کلیسیوں میں اور دوسری جگہوں ان کو بتایا جائے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی آپ پرستار نہیں ہیں، لیکن صرف ایک ہی اس کا حال نہیں ہے۔ اب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا، تو کرکٹ میں ایک ہی تو شاٹ نہیں ہے، ہک بھی ہے، فارورڈ بھی آپ جاتے ہیں، ڈرائیو بھی کرتے ہیں، اسٹریٹ ڈرائیو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ساری جب صحیح لگتی ہیں تو پھر بات بنتی نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے نا۔ پریز گاڈ، بہت زبردست باتیں جو پرستش کے تعلق سے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی گفتگو سے بہت سارے لوگ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جو پاسٹر عادل صاحب نے ایک اور بات کا اضافہ کیا ہے کہ فقط یہ مطلب صرف گانے کی حد تک کوئی زبور گائے یا گیت گائے، جیسے بہت دفعہ ہم چرچ جاتے ہیں تو ہم بغیر لفظوں پر غور کیے ہی گیت گا رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا کہ گا کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ہم فقط گا رہے ہوتے ہیں، بس چرچ میں گایا جا رہا ہے، ہم بھی اس کا پارٹ بن جاتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں گاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ، اور میں نے کئی دفعہ یہ نوٹ کیا ہے اپنی شخصیت میں بھی اور اپنی انفرادی جو پریئر لائف ہے اس میں بھی، کہ جب ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے، چاہے وہ زبور ہی کیوں نہیں گا رہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے گائیں تو خود بخود ہی ہمیں ایسے اس کی سمجھ آتی ہے اور ایسا ہم انجوائے کرتے ہیں اور ایسے اس کو اپنی زندگیوں میں اتارتے ہیں کہ اس کا مزہ ہی جو عام لائف اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ پرستش یہ ہے کہ جو خدا ہے اس کے لائق، یعنی جیسا وہ ہے ویسی اس کی پرستش کی جائے، اور فقط گانے بجانے تک کی محدود نہ رہا جائے بلکہ مکمل فرمانبرداری کے ساتھ اس کی پرستش کی جائے۔ مکمل فرمانبرداری یہ ہے
کہ گانے بجانے، دعا کرنے، کلام سننے سنانے کے ساتھ ساتھ ہماری عملی زندگی میں بھی خداوند نظر آنا چاہیے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں سے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارا باپ ابراہم ہے، ہم خدا کے بندے ہیں یا خدا ہمارا باپ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا باپ تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے کام جو ہیں وہ ابلیس جیسے ہیں، تو ابلیس تمہارا باپ ہے، کیونکہ ان کے کاموں سے نظر آتا تھا۔ وہ جتنی مرضی دائیکیاں دیتے رہے، جتنی مرضی قربانیاں چڑھاتے رہیں، جتنی دفعہ مرضی ہیکل میں جاتے رہیں، جب ان کے کام ہی ابلیس جیسے ہیں تو خدا کو غرض نہیں ہے کہ کتنی دفعہ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی کتنی دفعہ گیت گا رہا ہے، کوئی کتنی دفعہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ خدا کو غرض اس بات سے ہے کہ ہمارے کام کیسے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس سے کیا نظر آ رہا ہے۔ تو یہودی بہت ریجڈ اور بہت مذہبی لوگ، بڑے اسپرچول اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن خداوند انہیں بیان کرتے کہ تمہارے کام جو ہیں وہ تمہارے لفظوں کے مطابق یا کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے پرستش یہ ہے کہ جو خداوند ہمیں کہہ رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو دراصل یہی پرستش ہے، اور اسی زندگی میں رہنے والے لوگ جو ہیں، فرمانبرداری میں زندگی گزارنے والے لوگ، وہ درست پرستار ہیں خدا کے۔ پریز گاڈ۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر بشپ عرفان جمیل صاحب سے کریں گے۔ جی بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 21ویں آیت میں فلپس کا ذکر ہے، آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ فلپس کون ہے، اور یونانی جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنے آئے ہیں، یہ اسپیسیفکلی فلپس کے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ نئے عہد نامے میں جو فلپس ہے نا، جی اس کے کام بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی چیزیں اس کے ساتھ منسوب ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ جو فلپس ہے یہ بیت صدا کا باشندہ ہے، اور اس کے ساتھ جو اندریاس ہے وہ بھی اسی سائڈ سے ہے، لیکن جو یونانی لوگ فلپس کے پاس اس لیے آئے کہ اس کا نام جو ہے وہ یونانی نام ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیں، رہتے ہوئے ہم بہت سے کام ناموں سے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے اس طرح کا لگتا ہے تو شاید یہ وہ شخص ہو، یا اس کا مذہب ایسا ہو، یا اس کی قومیت ایسی ہو۔ تو فلپس جو ہے باشندہ اگرچہ دوسری جگہ کا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یونانی ہو یا یونانی کانورٹ ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ بھئی ادھر سافٹ کارنر ملے گا۔ اب جس طرح ہم نے شروع میں اس کو بات کو دیکھا کہ یہودیوں کی عید ہے اور یہ یونانی ہے، لیکن ان کا لنک تو کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ ہے ہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جس میں ہمیں مسئلے مسائل نہ ہوں، اور شاید انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا یہ یوحنا کی انجیل میں کہ کھانے پینے کی جب باری آئی تھی تو اسی کو کام جو ہے وہ دیا گیا، تو انہوں نے کہا اس کا لنک جو ہے نا وہ یسوع کے ساتھ ہوگا، قریبی ہوگا نا یہ۔ تو بہتر ہے کہ جو ہم نے بات کرنی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کسی امپورٹنٹ شخص کو ملنا ہے تو آپ لنک ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو اس بندے تک ہمیں لے کے جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فلپس ہے، تو فلپس جو ہے اگر دیکھا نہیں ہوگا، سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا آپس میں کون سا بندہ ہے، انہوں نے کہا فلپس سے بات کرو، اس کا نام بھی یہ یونانی لگتا ہے، ہماری بات یہ سمجھ بھی لے گا، آگے چلے گا۔ اور اگلی جو بات اس نے کی ہے نا اسی آیت میں، جو دیکھ کے آ کے اس سے درخواست کی کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان ادر ورڈز وہ یسوع کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اب جو اندریاس ہے نا وہ فلپس کے ساتھ آیا، اور اینڈروس جس کا مطلب ہے مین، اور یہ جو ہے یہ بھی یونانی نام ہے۔ تو وہ یسوع کو صرف دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یسوع کو تو انہوں نے کتنی دفعہ پہلے دیکھا ہی ہوا تھا، یہ کون سی ایسی بات تھی۔ وہ یسوع کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے، دے وانٹ ٹو ہیو انٹرویو ود ہم، تو انہوں نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ ایسی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ
فرق لوکا کی انجیل میں دیکھیں، جب ہم زکئی کی بات کرتے تو وہ یسوع کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ریورس ہو گیا. یسوع کو نہ صرف اس نے دیکھا، یسوع نے اس کے ساتھ گفتگو کی، آگے بات چیت کی. اب وہ یہاں پر کرتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں. اب فلپس کیلا نہیں مسیح کے پاس لے کر گیا، اور اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندریاس کے ساتھ گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اندریاس جو ہے اس کا بھی اس کے شاگردوں میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور میں عام ماڈرن کانٹیکس میں ٹیکنالوجی میں دیکھتا ہوں کہ جو اندریاس ہے نا وہ ہیومن ریسورس پرسن ہے، اور اس کا کام ہے وہ لوگوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. کبھی وہ پترس کو لے آیا، اس بچے کو لے آیا جس کے پاس روٹیاں تھی، مچھلی تھی، اس کا کام کیا. تو فلپس نے کہا ہوگا یہ اینڈرو جو ہے نا، یہ چیز اس کے جو کام سلسلہ چلتا ہے. تو پھر وہ یسوع کے پاس جا کر اس کو وہ خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو دونوں یسوع کو یونانیوں کی درخواست بتاتے ہیں، اور یہ آخری مرتبہ ہے جب یونانیوں کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو یونانیوں کا مسیح کو دیکھنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ عام بات نہیں ہے. اس کا اپنا ایک سگنیفیکنس ہے. اور سگنیفیکنس کیا ہے کہ جو بات فریسی ابھی کہہ رہے تھے نا وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. 19ویں آیت میں انہوں نے کہا کہ سارا جہان جو ہے وہ اس کا ہو گیا. تو یہ یونانی لوگ ہیں. یسوع کی شہرت دیکھی، اس کے کام دیکھے، تو انہوں نے کہا وی مسٹ سی جیسس. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو یسوع کی تصویر نظر آتی ہے کہ وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا، وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے نا. اور 11ویں باب میں وہ کہہ چکا ہے کہ تو دیکھے گی، جلال دیکھے گی، لادر اٹھے گا نا. تو پھر اس کے بعد بہت ساری جو چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. اور پھر اس کے بعد اگلی بات میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ جو تحریک نظر آتی ہے، یونانیوں کے سننے کے بارے میں نظر آتا ہے. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ یوحنا جو ہے وہ صرف یہی بیان کرتا ہے کنورسیشن کے تعلق سے کہ یہ آئے ہیں، لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ کہیں بھی ہم نہیں پڑھتے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. کنورسیشن کی ہے، وہ صرف ان کی جو کنورسیشن ہے نا اس کے تعلق سے وہ کام اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے فلپس، کیوں؟ اس کا نام یونانی تھا، اندریاس کا. اور میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے ناموں کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے اور بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہمارے اچھے بھلے نام ہوتے ہیں، ہم ان کو بگاڑ دیتے ہیں، ہے نا. تو وہ نام تھا، اور انہوں نے سوچا کہ یہاں ہمارے پاس سافٹ کارنر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو مسیح کام کرتا ہے نا، یہ کام تو اس کے خود ہمیں نظر آتے ہیں. لازر کو زندہ کرنا دوسرا کام نظر کرنا، لیکن جب اس کے لوگ بھی وہ کام خداوند ان سے لیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یسوع کے ساتھ بات کرتے ہیں. دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے. تو یہ فلپس کا کام تھا جو اس نے یہاں پر کیا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اور یقیناً جو یہ یونانی لوگ جو ہیں یہ فلپس کے پاس آئے ہیں، ان کی اپنی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سوچ ہے، خیال ہے، اور اس لیے وہ ڈائریکٹلی نہیں گئے ہیں، انڈائریکٹ انہوں نے ایک ریفرنس یوز کیا ہے یا کوئی سفارش تلاش کی ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یا اس سے ملنے کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کا کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پرسنل سیکرٹری رکھا ہوا ہے یا کوئی ایسا درمیانی رکھا ہوا ہے کہ پہلے یہاں پہ آپ آئیں پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو جب 10 کوڑی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں تو خداوند یسوع مسیح تو کسی کوڑی کو اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتے تھے. کوڑی خود ہی دور کھڑے مطلب خداوند یسوع مسیح سے ریکویسٹ کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ آپ میرے سے دور رہو، کیونکہ انہوں نے تو پہلے بھی ایک کوڑی کو چھوا تھا. اور یہ اگر لوگ کوئی درمیانی وے استعمال کریں تو خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا. خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے تو مکمل آزادی ہے. اس نے تو سب لوگوں کو دعوت دی تھی اور سب لوگوں کو پکار کر یہ کہا تھا کہ تھکے ماندے جو ہیں وہ میرے پاس آئیں، میں ان کو آرام دوں گا. اس کے علاوہ بھی خداوند یسوع مسیح تو خود لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ان کے لیے انہوں نے کوئی اپنے لیے ایسی ریسٹرکشن یا قانون نہیں بنا رکھا ہے
کہ کوئی درمیانی ہو تو پھر جیسے بہت دفعہ ہمیں مشکل ہوتی ہے خداوند کے خدام کو بھی ملنے کے لیے، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ کوئی ایسی اگزامپل سیٹ کی ہے اور نہ ہی کوئی خادموں کے لیے ایسا کوئی پوائنٹ موجود ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی رویہ اپنائیں۔ سو خداوند یسوع مسیح کی خدمت تو بہت واضح کلیئر ہے کہ وہ سب کے لیے اویلیبل ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی شخص ان کے پاس جا کر ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، ان کے پاس جا کر شفا لے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ نہیں جا سکتے، خداوند یسوع مسیح ان کے پاس چلے گئے تاکہ ان کے لیے وہ ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں۔ جیسے بہت سارے لوگ جو دیکھ نہیں سکتے تھے، خداوند یسوع مسیح ان کے پاس خود گئے ہیں۔ جو کوڑ کا ایک مریض ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو چھو نہیں سکتا، یسوع مسیح نے اسے چھوا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں، خداوند یسوع مسیح خود ان کے قریب گئے ہیں، تو وہ کسی کے پاس آنے سے دریغ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، ان کے دروازے آج بھی اسی طرح سے کھلے۔ اور یہی طریقہ کار ہمیں یعنی خادموں کو جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، یہی رویہ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی ایکسیس میں ہوں، لوگ ہمیں بآسانی تلاش کر سکیں، مل سکیں، گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں، دعا کرا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو خادم ہیں وہ لوگوں کی ایکسیس میں نہ ہو یا لوگوں کی رسائی میں نہ ہو، ان کے نمبر نہ اٹھائیں، تو اس طرح کی زندگی جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ سو اچھا ہے خادموں کو اس تعلق سے سیکھیں اور جانیں۔ آگے بڑھیں گے اور جی اس میں سوچتا ہوں ایک بات اور جو ہے کہ خادموں کی ایکسیس تو ہونی چاہیے، لیکن جو کی چیز اس میں نظر آتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر جانا ہے۔ پریز گاڈ۔ وہ صرف اپنے لیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میرے پاس آؤ، میں شفا دے سکتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، بٹ دے وانٹڈ ٹو سی جیسس، ہے نا۔ تو خادم جو ہے اس کے شاگرد ہیں، ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے آئیں۔ اور ادھر ٹیم ورک بھی بڑا اچھا نظر آتا ہے۔ فلپس کے لیے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں نے یسوع کا اور کوئی ہے نہیں لے جا سکتا نا، بٹ ہی وینٹ ٹو اینڈرو۔ فلپس اور اندریاس ٹیم ہے اور ہم نے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے جانا تاکہ لوگ یسوع سے بات کر سکیں کہ یہ ہے۔ جیسے سامری عورت کہتی ہے دیکھو ایک شخص مجھے مل گیا جس سے میرے سارے گناہ، ایک عورت پورا گاؤں اب اس کے ساتھ چلا گیا۔ سو آئی تھنک مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وی مسٹ پوائنٹ پیپل۔ بڑی زبردست بات، خوبصورت بات کہ جو خادم ہیں ان کا کام کیا ہے کہ یہ انٹروڈیوس کس کو کرائیں؟ خداوند یسوع مسیح کو، نہ کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے رہیں کہ میں یہ میں وہ۔ اور اس طرح سے جیسے فلپس کا کردار آگے چونکہ اندریاس کے بارے میں بھی ہم جاننے کو ہیں، لیکن فلپس کا کردار بڑا زبردست ہے کہ لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بالکل نہیں کہتا نہیں تسی مینوں دسو میں تہاڈے لئی دعا کراں تو یہ بڑے معجزے ہو جائیں گے، میں یہ کر دوں گا، نہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آگے۔ اور ہم اس پہ چونکہ گفتگو کریں گے، پاسٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں چونکہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا کیوں چاہتے ہیں، مطلب کیوں ملنا چاہتے ہیں یسوع مسیح سے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اب یونانی لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ بشپ صاحب نے بتایا کہ یہ صرف اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن تجسس کیا ہے اس کے پیچھے، کیوریوسٹی کیا ہے، یا مقصد کیا ہے؟ ہم پہلے 2-3 چیزوں پر غور کر لیتے ہیں۔ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح مطلب لازر کو زندہ کرنے کے 6 دن کے بعد، یہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے شاگردوں نے کوئی پہرا لگایا ہو، اس کو سیکیورٹی کے حصار میں لیا ہو، اس کے تحفظ کے لیے کچھ فکر مند ہوں۔ ایکچولی جو وہاں کے یہودی ربی تھے اور کاہنوں کا جو گروپ تھا، جو ہر وقت خداوند یسوع مسیح پر کسی الزام کی تلاش میں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نیولی کانورٹ تھے، اور ان کو وہ یسوع کے بارے میں یہی بتاتے تھے کہ یہ گمراہ کر رہا ہے، یا یہ کر رہا ہے، یا وہ کر رہا ہے، اور ایک طرح سے وہ اس طرح کے لوگوں کو مخبری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب جو اندریاس کی اور فلپس کی جو وہاں پر فکر مندی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے،
دو تین وجوہات ہیں، ہم ان دونوں تینوں پر مختصر طریقے سے غور کر لیں گے۔ یونانیوں کا خداوند یسوع مسیح سے ملنا یہ خود یہودیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہودی اپنے نوشتوں کی روشنی میں، انبیاء کے جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں موعودہ مسیح کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ نہیں ابھی ایسا تو نہیں ہوا، ابھی تو یہ ہونا تھا، ابھی فلاں کو آنا تھا، یہ حالات ہونے تھے، یہ تو وہاں پیدا ہوا ہے، یہ تو ناصرت سے ہے۔ اس طرح کی بے شمار دلائل تھے جن سے یہودی یہ ثابت کرتے تھے اپنے آپ میں کہ وہ مسیح کو، موعودہ مسیح نہیں مان رہے۔ لیکن جو دوسری اقوام تھیں جن میں سر فہرست یونانی ہے، ان یونانیوں کو ان نوشتوں سے، ان بیانات سے کنسرن یہ تھا کہ جو کچھ وہ نوشتے کہہ رہے ہیں، جو کچھ انبیاء نے بیان کیا ہوا ہے، جو کچھ پیشین گوئیاں ہیں، جو کچھ حالات و واقعات ہیں، جو کچھ نشانیاں ہیں، اگر وہ اس شخص پر پوری اترتی ہیں تو پھر یہی مسیح ہے۔ یسوع کی زمینی زندگی کے دوران بارہا شناخت کو کم رکھنے کی جو کوشش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع کی شناخت یوں اوپن ہو جاتی ہے اور سارے اسے قبول کر لیتے ہیں تو پھر یہ مصلوبیت والا معاملہ یہ کہاں جائے گا۔ یہ لوگ جو تھے یہ علم و دانش کے متلاشی تھے، یونانی حکمت تلاش کرتے تھے، اور ان کے جو اپنے عقائد تھے وہ انہیں مجبور کر رہے تھے اس وقت، کیونکہ جو ان کے اپنے معبود ہیں نا، ڈیمیرج خدا، یہ بہت بڑا خدا ہے، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا خدا ہے، اور ہوتے ہوتے آخری درجے کا انسان ہے، تو وہ ان کے نظریے کے مطابق کوئی ایسا شخص جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور ریسنٹلی اس نے ابھی مردہ زندہ کیا ہے، ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ان کو الارم کرتا ہے کہ اچھا یہ انسان کا کام تو نہیں، تو یہ خدا کی کون سی سٹیج ہے جو زمین پر آئی ہوئی ہے، وی وانٹ ٹو سی ہم، وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ان کا یونانیوں کا اصل، یہ جو سکندر اعظم کے وقت سے لے کر آپ دیکھیں کہ حکمت یونانیوں کے پاس، اور وہ اپنی حکمت کو ہر دن میں بڑھاتے ہیں، ہر آنے والے دن میں بڑھاتے ہیں۔ اگر یہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد جو یسوع کا بیان ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو گفتگو بیچ میں نہیں آئی وہ اصل میں گفتگو کیا تھی۔ وہ گفتگو خداوند یسوع مسیح کی شناخت پر ہی تھی، اسی کے بارے میں، اور اس کی الوہیت پر تھی، صرف بشریت پر نہیں۔ وہ بشریت کو تو دیکھا جا سکتا ہے نا، لیکن اس بشریت میں ایسا کیا ہے جو مردے زندہ کر رہا ہے، یہ کون شخص ہے، اور ہم اسے دیکھیں، اسے پائیں۔ یہ اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے تھے جو یونانی تھے، کیونکہ ربیوں میں بیٹھ کر یہ بے شک وہ ان کو تعلیم دیتے تھے، یہ ان سے سیکھتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ربی ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی مقدسات کو کے قریب آئیں یا ان کو چھوئیں، نامختون ہونے کی وجہ سے۔ تو بڑا یہ ان کو بڑا ان کا دل ٹوٹتا تھا۔ ایک تو انہوں نے یہودیت میں آنے کا ارادہ کیا، پھر ان سے تعلیم بھی حاصل کی، لیکن جب یہ رویے تھے نا ان کے، اب یہ جہاں اگر ہیکل میں ہوں تو کہاں ہوں گے؟ فسح کے وقت پہ تو یہ غیر قوموں کے احاطے میں ہوں گے، کسی دور جگہ۔ ان کو قربان گاہ تک جانے کی، ایون جو پیتل کا حوض ہے جہاں پر لوگ طہارت کرتے، ہاتھ دھوتے، وہاں تک جانے کی بھی اجازت نہ ہو، کسی ایسی چیز کو جو خیمہ کا حصہ ہے اور مقدسات میں اس کا شمار ہے، ان کی وہاں تک اپروچ نہیں۔ لیکن یہ جانتے ہیں کہ اچھا ایک شخص کے بارے میں یہ لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جی وہ خدا کا بیٹا کہتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ کہتا ہے وہ مردے بھی زندہ کر رہا ہے، اس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اس نے کوڑیوں کو بھی ٹھیک کر دیا، اس کی شہرت یہاں وہاں ہے، تو پھر یہ بشریت سے آگے کا کوئی کام ہے۔ سو لیٹ سی، اسے ہم بالمشافہ ملاقات کریں۔ ان کی ملاقات یہودیوں کے لیے بہت خطرناک تھی، کیونکہ انہیں
مسیح کے ساتھ مل کر مسیح نظر آ جانا تھا جتنی حکمت ان میں تھی، اور زمینی حکمت اس وقت خداوند یسوع مسیح کی شناخت کے لیے یہی تھی کہ جو کام وہ کر رہا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی شناخت یہی بتائی تھی۔ کیا ہوتا ہے؟ لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں۔ یہ انسانوں کا کام نہیں تھا، کسی حکیم کا، کسی ڈاکٹر کا کام نہیں تھا جو یہ کر رہا ہے۔ اس وقت یسوع کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا تھا۔ شاگرد اس لیے کیئرفل تھے کہ کہیں ربیوں نے کوئی جاسوس تو نہیں بھیج دیے ہمارا پتہ کرنے کے لیے یہ ہے وہ ہے۔ تو ایک نے دوسرے کو بتایا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، پھر اس نے یسوع تک ان کو اپروچ کی ہے۔ اپنے طور سے یہ کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ کیونکہ یسوع مسیح اب ان دنوں میں ان کے سامنے دو ٹوک اپنی موت کا اور اپنے دکھوں کا ذکر کر چکا تھا، اور اس وقت یروشلم میں آنے کا اپنا مقصد بھی انہیں بتا چکا تھا۔ دیٹ واز دی ریزن۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت، زبردست اور بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ یونانی لوگ جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو نہ صرف ملنا چاہتے، دیکھنا چاہتے، بلکہ گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اور خدا یسوع مسیح کو اور قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست دے سکتے ہیں، ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔